پیچھے شراب، جوئے، انصاب اور ازلام کا ذکر ہے، تو رب تعالیٰ نے ان چیزوں کو شیطان کا عمل اور ناپاک کہا۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں تم ان سے بچتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، اور شیطان تو ان چیزوں کے اندر تمہیں مبتلا کر کے تمہارے اندر بغض، عداوت اور حسد پیدا کرنا چاہتا ہے اور نماز سے روکنا چاہتا ہے۔ اگر تم نے اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانا تو پھر کیا کامیاب ہو جاؤ گے، اگر تم نے اس سے منہ پھیر لیا تو اس کو وما ظلمونا ولکن کانوا انفسهم یظلمون، تم اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑو گے، رسول کا کچھ بھی نہیں بگاڑو گے، تم اپنی ہی عاقبت خراب کرو گے۔ پھر سوال پیدا ہوتا ہے لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح کے اوپر، کہ جو لوگ شراب کی حرمت سے، جوئے کی حرمت سے پہلے فوت ہو گئے، جو شراب اور جوئے کی حرمت سے پہلے فوت ہو گئے، وہ شراب پیتے رہے، جوا کھیلتے رہے، ان کا کیا بنے گا؟ بعد میں تو چلو جنہوں نے پیا وہ انہوں نے کیا کر لی، توبہ کر لی، جو پہلے فوت ہو گئے ان کا کیا بنے گا؟ تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح، وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل کیے صالح لیکن پہلے شراب اور جوا کھیلتے پیتے رہے، جناح ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں، فیما تیمو جو پہلے کھا چکے، ثم اتقوا اذا متقوا وآمنوا وعملوا الصالحات، اذا متقوا سے مراد عن الشرک ہے، یعنی شرک سے بچتے رہے، شرک سے بچے، شرک سے بچے، جوا اور شراب پیا تو یہ کیا، اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، اگر شرک کیا تو پھر اس کی کوئی معافی نہیں ہے۔ وآمنوا اور ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور نیک عمل کیے، ثم اتقوا وآمنوا، پھر تاکید رب تعالیٰ فرما دی ہے کہ جو شرک سے بچتے رہے اور ایمان لائے، ثم اتقوا ایسے بچے واحسنوا کے نیکی کی حد تک پہنچ گئے، احسان کے حد تک پہنچ گئے، واللہ یحب المحسنین، رب تعالیٰ فرماتے ہیں جو نیکی کرتا ہے نا ہم اس کے کیا ہیں، دوست ہیں، ہم اس کو اپنا دوست بنا لیتے ہیں۔ اسی طرح دوسرے سپارے کے اندر جس وقت تحویل قبلہ کا واقعہ پیش آیا، پہلے لوگ بیت المقدس کی طرف نماز منہ کر کے پڑھتے رہے، اس کے بعد حکم آ گیا بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا، تو صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ، پہلے جو لوگ 17 مہینے، 16 مہینے یا 18 مہینے اس تحویل قبلہ تو پہلے جو لوگ بیت المقدس کی طرف نماز منہ کر کے پڑھتے رہے، ان کی نمازوں کا کیا بنے گا، ان کی نمازوں کا کیا بنے گا؟ تو اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل کر دی واللہ لا یضیع، اللہ رب العزت ان کی نمازوں کو ضائع نہیں کرتا، ان کی نمازوں کو ضائع نہیں کرتا، ان کی نمازوں کو کیا ملے گا، اجر و ثواب ملے گا۔ تو اس لیے اس مقام کے اوپر بھی رب تعالیٰ فرماتے ہیں جو شراب پیتے رہے، جوا کھیلتے رہے، شرک سے بچتے رہے، ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں اگر وہ پہلے کہ کھاتے پیتے رہے اور فوت ہو گئے۔ یا ایھا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیء من الصید تنالہ، اس کے اندر ممانعت ہے احرام کی حالت میں شکار کرنے سے، احرام کی حالت میں شکار کرنے سے، ویسے تو شکار کیا ہے، حلال ہے، کیا ہے، حلال ہے، لیکن احرام کی حالت میں کیا ہے، شکار حرام ہے۔ تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو، اللہ تم کو آزمائے گا شکار سے، کیا، شکار سے آزمائے گا، کیسے آزمائے گا؟ جس تک تمہارے ہاتھ اور تمہارے نیزے پہنچتے ہیں کہ کون ڈرتا ہے اللہ کو بن دیکھے، کون اللہ کی تحریمات سے رکتا ہے، کون اس سے کیا کرتا ہے، بچتا ہے، احرام کی حالت میں شکار سے کون رکتا ہے؟ اللہ رب العزت کیا کرنا چاہتا ہے، ایمان والوں کو آزمانا چاہتا ہے کہ کون مجھ سے بن دیکھے، یعنی ان کا نظریہ اور عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کیا ہے، عالم الغیب ہے اور ہر جگہ کیا ہے، حاضر ناظر ہے، ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمیں کیا ہے، دیکھ رہا ہے۔ تو اس رب تعالیٰ فرماتے ہیں فمن اعتدی بعد ذلک، اس کے بعد جو زیادتی کرے گا نا، اس کے بعد ممانعت کے بعد، تحریم کے بعد جو زیادتی کرے گا اور اس کو کیا سمجھے گا، حلال سمجھے گا، فَلَهُ عَذَابٌ علیم، اس آدمی کے لیے کیا ہے، دردناک عذاب ہے، اس کے لیے کیا ہے، دردناک عذاب ہے۔ اللہ رب عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
لیس علی الذین آمنوا، نہیں ان لوگوں پر جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور عمل کیے نیک، جناح کوئی گناہ، فیما طعموا اس میں جو کھا چکے اس سے پہلے، اذا متقوا وآمنوا وعملوا الصالحات جب پرہیز کیا آئندہ، وآمنوا اور ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور نیک عمل کیے، ثم اتقوا پھر بچتے رہے، وآمنوا اور ایمان لائے، ثم اتقوا پھر بچتے رہے، واحسنوا اور نیکی کی، واللہ یحب المحسنین اللہ رب العزت نیکی کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، لیبلونکم اللہ ضرور آزمائے گا تمہیں اللہ تعالیٰ، بشیء کچھ، من الصید شکار سے، تنالہ ایدیکم جس تک پہنچے تمہارے ہاتھ، ورماؤکم اور تمہارے نیزے، لیعلم اللہ تاکہ اللہ جان لے، من یخافہ کہ کون ڈرتا ہے اس سے، بالغیب بن دیکھے، فمن اعتدی بعد ذلک پس جو کوئی زیادتی کرے گا اس کے بعد، فلہ اس کے لیے عذاب علیم دردناک عذاب ہے۔